اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے تفہیم قرآن کے سلسلہ میں آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی اس نشست میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حصۃ التجوید میں ہم نے ایک چھوٹا سا سوال پڑھا، قلقلہ کا بیان۔ قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کو یاد رکھنے کا فارمولہ آپ یہ دیکھیے، قطب جدن، قطب جدن، جب یہ ساکن حروف ہوں گے اس وقت ان پر قلقلہ ہوگا۔ مثلا اس کو ہم پڑھتے ہیں اق، اط، اب، اج، اد، آواز اپنے مخرج پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹے گی۔ حصۃ القواعد میں ہم نے کل صیغوں کی تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج ہم ماضی کی گردان جو ہے، فعل ماضی کی گردان، یہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارابا سے ہم نے فعل ماضی کی گردان کا آغاز کیا تھا، اسی سے آج ماضی کی جو گردان ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ہاتھ کے ہتھیلی کے پوروں پر صیغہ جات کی تقسیم سیکھی تھی، ایک بار میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ یہ انگلی مذکر غائب کے لیے ہے، یہ انگلی مؤنث غائب کے لیے ہے، یہ انگلی مذکر حاضر کے لیے، اور یہ انگلی مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ چیز متکلم کے لیے۔ مذکر غائب کے 3 صیغے جات ہوتے ہیں، 3 لفظ ہیں اس کے۔ مذکر غائب، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب۔ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب دیکھیے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو۔ اب آگے والی 3 لفظ پڑھیں گے، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا، بت، بتا، ابن، ضربت، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب حاضر کی طرف چلتے ہیں، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اب اسی وزن پر ہم کسی بھی لفظ کی گردان کر سکتے ہیں جس کے اعراب اس سے ملتے جلتے ہوں۔ اب دیکھیے، ضربا کی جگہ اگر ہم عملا کر لیتے ہیں، عملا، عملا، عملو، عملت، عملتا، عملنا، عملتا، عملتما، عملتم، عملتی، عملتما، عملتن، عملت، عملنا۔ اسی طرح آپ کافرہ سے کر سکتے ہیں، کافرہ، کافرا، کافرو، کافرت، کفرتا، کفرنا، کفرت، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتن، کفرت، کفرنا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو ایک گردان یاد ہے اور ایک گردان آپ کو بنانا اور اس طرح صیغوں کی تقسیم آپ کو آ جاتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی وزن پر آنے والی جتنی گردانیں ہوں گی، جتنے الفاظ ہوں گے، وہ آپ اس کو بطور آسن کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ اس کا، چونکہ ابھی ہم نے ایک آدھ دن اس کو مزید ریوائز کرنا ہے، تو کل کا دن اور آج کا دن آپ اس کو اچھے سے واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ آج آپ یہ ضربہ، عملا اور نصرہ، کافرہ، ان 4 سے اپنی اپنی گردان لکھ کر اسی طرح یہ آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں چیک کروائیں گے۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ الدعا کی طرف۔ یہ دعا بھی ہم نے کل پڑھ لی تھی، سو کر اٹھتے وقت کی دعا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہم اسی کی طرف اٹھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ یہاں ہم اس رکوع کی پہلی 3 آیات تلاوت کر چکے تھے، باقی رکوع انشاءاللہ آج ہم مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ناسخ من آیت، ما ناسخ، نون ساکن اور اس کے بعد سین، یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تا سا جیم، دال دال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف، یہ حروف اخفا تھے کہ نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے تھے۔ تو سین حروف اخفا میں سے ہے، لہذا نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ما ناسخ، سخ، من آیت، نون ساکن ہے اور اس کے بعد یہ الف کے اوپر واو المدیہ صغیرہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب الف کے اوپر حرکت آ جائے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جب حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قوانین کون کون سے اپلائی ہو رہے، یہاں تک ہم نے بات کر لی۔ نو سیہا میں نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے یہاں اخفا ہو رہا ہے، یہاں الف مدہ ہے۔ یہاں نأتی میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے سے ادا کیا جائے گا۔ بخائی، خائی، یا ساکن ما قبل مفتوح، یہاں یائے لین ہے، اس کو مجہول نہیں، خے نہیں پڑھیں گے، خی، خی پڑھیں گے۔ من ہا، نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار میں سے ہے، نون کو ظاہر من ہا کر کے پڑھیں گے۔ اور او، یہ واو لین ہے، مثل ہا میں الف مدہ ہے۔ علم تعلم، ابھی میم ساکن کے قاعدے ہم نے پڑھے نہیں۔ تعلم، ان، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر گنگنائیں گے۔ اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے تو اس میں جلالت کے لام کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں شیء میں حمزہ کے نیچے تنوین ہے، اور شیء قدیر، یہ نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے۔
تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. یہ قاف حروف اخفا میں سے ہے. شیء قدیر یہاں یا مدہ ہوگا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. انا نون مشدد ہے اور نواجب ہوگا. اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے, اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لہو میں ہا کے اوپر جو ہے واو المدیہ صغیرہ ہے, لمبا کر کے پڑھیں گے اور ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. لہو ملک السماوات سین میم اور واو دونوں کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے, دونوں کو برابر لمبا کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. میم کے بعد الف خالی از حرکت ہے, میم کے اوپر زبر ہے, یہ الف مدہ ہوگا. میم مشدد ہے, غنہ واجب ہوگا. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے, اخفا کریں گے. کلمہ اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے تو یہاں اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے. یہ ادغام ہو رہا, ابھی یہ قانون ہم نے پڑھا نہیں, یہاں بھی ادغام ہو رہا, قانون پڑھا نہیں ہے. الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہے, الف مدہ ہوگا. یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے, یا مدہ ہوگا. ام تريدون ان تسألوا یہاں آواز کو حلق میں نہیں لے کے جائیں گے. حمزہ ہے, یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا. حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. تسألوا رسولکم کما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یا مدہ ہوگا, یہاں واو مدہ ہے. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے, اخفا کریں گے. یہ دیکھیے یہ اخفا کا ایک کلر مخصوص ہے, تو جہاں اس طرح کا کلر آئے, جہاں میں نے اب یہ ریڈ نشان نیچے لگایا ہوا ہے, یہ جو جیسے نون کا کلر ہے, اس طرح کا کلر جہاں بھی آئے گا وہاں آپ کو اخفا کرنا ہے, آواز کو اپنے مخرج میں لے جا کر چھپانا ہے. مگر اخفا کا قانون آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے. تسألوا آن نہیں پڑھیں گے, اس کو کر کے پڑھیں گے. یہاں واو مدہ ہے, واو ساکن ما قبل مضموم, واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ الف المدیہ الصغیرہ سین کے اوپر, اور اس پورے کو موسیٰ, یہ پورا لفظ جو ہے یہ الف المقصورہ کی مثال ہے. الف المقصورہ کیا تھا کہ جہاں یا آخر پر آئے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کھڑا زبر آئے اور یا لکھنے میں آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے, اس کو الف المقصورہ کہتے تھے. یہاں پھر اخفا کا قانون ہے, اور قبل یہاں جو ہے قلقلہ ہو رہا ہے, با ساکن ہے, قلقلہ ہو رہا ہے. قطب جدن ہم نے کہا تھا کہ جب قاف طا با جیم دال ان میں سے کوئی ساکن آئے تو اس وقت یہاں قلقلہ ہوگا, تو یہاں با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلْ یہاں ادغام ہو رہا ہے, یہ قانون ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. بالایمان میں یا مدہ ہے, پھر یہ الف بھی مدہ ہے. فقد آواز جو ہے وہ اپنے مخرج سے لگ کر واپس پلٹنی چاہیے. یہاں دال کے اوپر پھر قلقلہ ہو رہا ہے. قطب جدن دال ہے نا اس میں, حروف قلقلہ میں سے. آئیے اگلی آیت کی جانب پڑھتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ من
अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदी ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मीम मुशद्दद है, उन्ना होगा, आवाज को नाक के नथनों में ले जाएं। हसदम मिन इंदी, मिन यहाँ नून को जाहिर करना है और इंद में नून को अपने मखरज में छुपाना है। नून साकिन के बाद आइन हुरूफे इजहार में से है और यहाँ नून साकिन के बाद दाल हुरूफे इख्फा में से है। मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदी मा तबय्यना लहुमुल हक़, यहाँ वक्फ की सूरत में इसके ऊपर कलकला आएगा। फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, शैइन क़दीर। हमजा के नीचे तनवीन और ये क़ाफ हुरूफे इख्फा में से शैइन क़दीर। यहाँ अब कानून आप खुद अप्लाई करेंगे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, ये ता के ऊपर, गोल ता के ऊपर जब वक्फ करते हैं या किसी ऐसे लफ्ज के ऊपर वक्फ करते हैं जहां आखिर पर ता हो और वो लफ्ज मुअन्नस हो लफ्जी एतबार से, तो उसकी ता जो है वो वक्फ की हालत में हा में बदल जाएगी। आतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत, यद दाल पर कलकला करेंगे। लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन बला मन अस्लम वजहहू, जीम साकिन है, कलकला होगा। वजहहू लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहू अज्रुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रुकू नंबर 3 की तिलावत मुकम्मल हुई। यहाँ से आप इसका लफ्ज़ी तर्जमा याद कर सकते हैं। चलते हैं बा मुहावरा तर्जमा की तरफ, और इसमें तर्जमा में हमने सिर्फ एक आयत मुक़द्दसा का तर्जमा किया था। आज आगे इस रकू को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ, यहाँ माँ नफी का माना दे रहा है। यवद्दु, वद्दा यवद्दु का मतलब होता है महबूब रखना, और नहीं महबूब रखते अल्लदीना इस मौसूल जो लोग, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया। ये देखिए जमा मुज़क्कर गायब, जिन्होंने कुफ्र किया, पहली उंगली के तीसरे पोरे पर ये लफ्ज उन्होंने कुफ्र किया। नहीं महबूब रखते, नहीं पसंद करते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो नहीं पसंद करते। किसमें से? मिन से, अहले किताब, अहले किताब में से। यहाँ
من تبعیضیہ ہے، یعنی سارے اہل کتاب نہیں، کچھ. اور اہل کتاب میں سے نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، اور نہ ہی ولل مشرکین، اور لا نہیں المشرکین مشرک لوگ، نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرک لوگ، وہ محبوب نہیں رکھتے کس بات کو؟ ان ینزلا، نزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے اتارا جانا، اتارا جانا، علا پر، کم تم پر اتارا جانا، من سے خیر بھلائی، من سے رب کم تمہارے، اور جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ، یہ دونوں گروہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، تم پر خیر نازل ہو. واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، وہ مخصوص فرما لیتا ہے، اللہ تعالی مخصوص فرما لیتا ہے، برحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو خاص کر لیتا ہے. یعنی اللہ جب انتخاب فرماتا ہے تو اس وقت کسی مخلوق میں سے کسی کو چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتے ہیں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا یا والے یا والی، فضل فضل، عظیم بڑا، الفضل العظیم، مرکب توصیفی، فضل کون سا فضل؟ عظیم، بہت بڑا، یہ اس کی صفت ہے فضل کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہاں یہ دیکھیے، یہ آیت کریمہ ہمیں بڑا ضابطہ حیات پیش کر رہی ہے. جہاں مشرک اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ تو کیا ہی جا رہا ہے، مگر ہم ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ، اور اس وقت جو اس آیت کی اپروچ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ جو کافر ہیں وہ کبھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے. جو اہل کتاب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کی بھلائی کے خیر خواہ نہیں ہے، اور وہ کبھی دل سے یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بھلا ہو. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے تو پھر اس وقت آپ کا دشمن لاکھ برائی چاہتا رہے، آپ کا لاکھ برا سوچتا رہے، آپ کے سامنے لاکھ دیواریں کھڑی کرتا رہے، جب آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو مخلوق کا میں سے کوئی دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ کہ کسی پر خیر نازل ہو رہی ہو، کسی کو بھلائی میسر آ رہی ہو، اور اس پر پھر تنگ نظری کا اظہار کرنا، یہ یہودیت ذہنیت کی نشانی ہے، یہ یہودی ذہنیت کی نشانی ہے. یہ کافروں کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر اس پر بھلائی دے کر آپ کا دل تنگ ہو رہا ہو. مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا، وسیع النظر ہوتا ہے، وہ وسیع المشرب ہوتا ہے. وہ کسی کی بھلائی اور خیر دیکھ کر اس کے دل میں گھٹن نہیں پیدا ہوتی. وہ جانتا ہے کہ جس خدا پاک نے اس کو اس خیر سے نوازا ہے وہ خدا کریم سب پر اپنی بھلائیوں کا نزول فرما سکتا ہے. ما ننسخ، ما جو، ننسخ، نسخا ینسخو، اس کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا. من آیتن، کوئی آیت، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او یا ننسہا، اسے فراموش کر دیتے ہیں، نأتے، تو ہم لاتے ہیں، بخیرن، بہترین، منہا، اس سے، او مثلہا، یا اس جیسا. کس سے یا کس جیسا؟ جو آیت منسوخ کی تھی اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس کی مثل کوئی نیا حکم لاتے ہیں. علم تعلم، حمزہ استفہامیہ، کیا، لم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی پر،
کلی ہر ایک شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور اسلام یہ ایک دم سے نزول اس کا نہیں ہوا، بلکہ یہ تدریجاً نازل ہوا ہے، وقتاً فوقتاً، اور موقع محل کے عین مطابق احکامات الہی جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچائے جاتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کچھ اور حکم ہوتا تھا، اور بعد میں پھر جیسے جیسے اسلام کو تقویت میسر آئی، استحکام نصیب ہوا، تو پھر اس طرح احکام میں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ تو اس تبدیلی کا رونما ہونا جدت کی طرف علامت ہے کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام جدید ادوار کو برابر کی رہنمائی دیتا ہے۔ اگر اس میں جدت نہ ہوتی تو آیات کے احکام میں تنسیخ نہ ہوتی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو پرانا حکم تھا، اب اس جدید جو انوائرمنٹ تھا اسلام کا، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک حکم دے دیتے تھے کہ اب پہلے یہ حکم تھا جب اسلام کمزور تھا، اب جب اسلام کو استحکام نصیب ہوا، مضبوط ہوا، طاقت ہوئی، لوگ اس میں جوق دور جوق داخل ہو چکے ہیں، تو اب یہ حکم ہے۔ مثال کے طور پر شراب ابتداءً حلال تھا، مطلب اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابتدائے اسلام میں۔ پھر بعد میں چونکہ شروع میں عرب جو ہیں وہ شراب کے بڑے رسیہ تھے، بڑی شوق سے استعمال کرتے تھے، اور کسی کو شوق سے آپ ایک دم نہیں روک سکتے، تو اس کا حکم بعد میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح ابتدا میں نماز میں گفتگو کی جاتی، کلام کیا جاتا، بعد میں اس کلام کو منع کر دیا گیا، جب تم نماز میں ہو تو اس وقت کسی دوسرے شخص سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب حضور کا مکی دور ہے، مکہ پاک میں تھے، تو وہاں حکم یہ تھا کہ فَأَفُوا وَاصْفَحُوا، تم اہل کتاب اور کافروں کے ساتھ اس وقت تم جنگ نہیں کر سکتے ہو، آپ بس فَعْفُوا، ان کے ان مظالم سے درگزر کرو۔ اور جب اسلام تقویت میں آ گیا، استحکام میں آ گیا، لوگ جوق در جوق آ گئے، پھر حکم تھا کہ اب جہاد کرو ان کے ساتھ، اب آپ اس طاقت میں آ چکے ہیں کہ آپ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ وقت کی نزاکت کے مد نظر وہ حکم بدل جاتا تھا۔ اب جب ایسا ہوا تو کافروں نے، مشرکوں نے یہ طعنہ دیا کہ یہ اگر قرآن کلام الہی ہوتا تو اس کے احکام نہ بدلتے، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ علم قدیمی سے ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی آیت کے حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو پہلے والا اتارا تھا وہ غلط تھا، نہیں، وہ پہلے والا جو اتارا تھا وہ اس پہلے وقت کی ضرورت تھا۔ اب وقت کی تبدیلی اور تقاضے کے بدلنے کی وجہ سے ہم نے اس حکم میں تبدیلی پیدا کر دی، اور یہ تبدیلی بھی اس پروردگار عالم کی جانب سے ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست والا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تمہارے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے، یہ جب بھی اس طرح کی محبت اور اس طرح کی نصرت کی نفی کی بات آئے اور اس آیت میں لفظ من دون اللہ کا آ جائے تو سمجھ جائیے کہ وہاں کافر مراد ہیں، مومن مراد نہیں۔ اب دیکھیے پچھلی آیت کے کنٹیکس میں کافروں سے بات کی جا رہی تھی جو قرآن کے معترض تھے، اب اسی سیاق میں آگے پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے؟ تو مسلمان تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، یہ تو صرف کافر بلیو نہیں کرتے تھے، وہ مشرک بلیو نہیں کرتے تھے اس بات پر۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا، ہاں تمہیں اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے اغیار کو چھوڑ کر
अल्लाह को मददगार बनाना। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमें रसूल गिरामी कद्र की बारगाह में रुजू नहीं करना चाहिए, या रसूल किसी का दोस्त नहीं हो सकते, या रसूल किसी के मददगार नहीं हो सकते, ऐसा हरगिज नहीं है। आगे आयत आएंगी, हम इस पर इंशाल्लाह बार मौका गुफ्तगू करेंगे। अम तुरीदूना, या तुरीदूना, अरादा युरीदो, इरादा का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना उर्दू में रोजाना बोलचाल में, उसी इरादा से है तुरीदूना, या तुम इरादा करते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, रसूलकुम, अपने अपने रसूल से, कमा, जैसे, सुइला, सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्ल, तुम में से पहले, वमन यतबद्दा, वा और मन, जो शख्स, बद्दला यतबद्दलो, यतबद्दा, जिसने तब्दील कर दिया, अल कुफ्र को, बिल ईमान, यहाँ बा जो है ये बदल के माना में इस्तेमाल हो रही है, बा बिल ईमान, ईमान के बदले में, जहां बा बदले का लफ्ज तर्जमे में आ रहा होगा तो वहां बा बदल के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जहां कसम आ रहा होगा तो वहां बा कस्मिया होगी। तो ये आयत के कंटेक्स्ट को देखकर इस बात का डिसीजन लेते हैं। बिल ईमान, ईमान के बदले में, फापस, कद्दल्ला, गुमराह हो गया, भटक गया, फेल माजी, सवा, बराबर है, सवा, सीधा, अस्सबील, रास्ता। ऐ मुसलमानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सवालात किया करो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए थे? तो जो कोई ईमान के बदले कुफ्र हासिल कर ले, बस वो वाक़अतन सीधे रास्ते से भटक गया। यहाँ बारगाह मुस्तफ़ी का अदब सिखाया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह जैसे उनकी कौम उनसे बार बार सवालात करती थी और उनको मशक्क़त में डालती थी, इसी तरह आपको सवालात करने की इजाज़त नहीं है, बेढंगे सवालात करने की इजाज़त नहीं है, बिला ज़रूरत सवालात करने की इजाज़त नहीं है। जो चीज़ हुक्म हो गया बस उस पर आप अमल करना शुरू कर दें, और जिसके बारे में खामोशी है आपको खामोश रहना है। अगर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो बार बार सवाल करेंगे, तो उन सवालात के बदले में फिर अहकामात का नज़ूल होगा और आपके लिए फिर जो जिंदगी है वो मुश्किलात में गिरती चली जाएगी। इस आयत को आप वो गाय के वाक़े की तरफ उस तनाजुर में जाकर देखेंगे तो फिर आपको सवालात ना करने में खैर दिखाई देगी। बद्दा, ये अभी हमने लफ्ज पढ़ा, ये देखिए, ये यहाँ यवद्दो था, यहाँ बद्दा फिल माजी है, ये फिल मुजारे है। ये चूंकि तहलील वाले बाब है तो अभी इनको इस तरफ हम गए नहीं हैं। वद्दा, महबूब रखते हैं, कसीर, बहुत ज्यादा, बिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, लौ यरुद्दूनकुम, कि तुम्हें फेर दें, मिन बाद, इसके बाद, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफारन, कुफ्र की जानिब, कुफ्र की तरफ, हासदन, हसद की वजह से, मिन इंदे, मिन से, इन पास, अनफुसिम, जो उनके नफूस के पास है, जो उनके दिलों में हसद मौजूद है, वो इस हसद की वजह से ये कहते हैं कि तुम हालत ईमान को कुफ्र की हालत के साथ बदल लो। मिन बाद, इसके बाद, मा तबय्यना, जो जाहिर हो गया, लहुम, उनके लिए, अल हक, हक बात। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि अब उनके लिए जो असल हकीकत है वो पोशीदा नहीं रही, अब जाहिर हो चुकी है। फाफू, बस तुम दरगुजर करो, बस फहू, और नजर अंदाज करते रहो, हत्ता, यहाँ तक, याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए। अब ये आयत देखिए जो मैंने यहाँ ये मानसख की तशरीह की थी, उसके तनासुर में कोई शख्स ये कहे कि ये तो मौलवी अपनी तरफ से बना लेते हैं, ऐसा हरगिज नहीं। ये देखिए कुरान मजीद खुद एक इशारा दे रहा है कि अभी अवाइल इस्लाम में लड़ाई नहीं की जा सकती, इस्लाम इस्तेकाम में नहीं है, इस्लाम मजबूत नहीं है, इनफरादी कुव्वत अभी मौजूद नहीं है, अस्करी कुव्वत मौजूद नहीं है, रियासती कुव्वत मौजूद नहीं है, और जब इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी जाएगी एक अस्करी निज़ाम मौजूद होगा, जब अफरादी कुव्वत मौजूद होगी, जब लोगों
کا یہ شوق اور جذبہ ڈیولپ ہوگا اور وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر انتظار کیجئے گا حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامری، اللہ کا امر آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سر دست آپ کو کافروں سے درگزر کرنے اور نظر انداز کرنے، ان کی جانب سے جو گستاخیاں ہیں، ان کی جانب سے جو تکلیفیں ہیں، ان پر صبر کرنے کا حکم ہے، اور انتظار ہے اس امر کی کہ اللہ کوئی نیا حکم دے گا جس کی وجہ سے کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجئے، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو بھی تقدمہ کا مطلب ہوتے ہیں آگے بھیجنا، اور جو بھی تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفوس کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، تو تجدوہ عند اللہ، تجدو، وجدہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، اس کو تم پا لوگی، اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اور تمہارے نفوس جو بھی بھلائی سے آگے بھیجتے ہیں، نیکی آگے بھیجتے ہیں، تو اس نیکی کو تم اللہ کے ہاں پا لوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو یہ ایک ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، ایک حوصلہ دیا جا رہا ہے، اس کا ایمان پختہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو نیک عمل کرتے ہو، اس نیکی کا بدلہ یہاں دنیا میں طلب نہ کیا کرو، بلکہ یہ اللہ کے ہاں موجود ہے، یہ تمہارا بینک ہے اللہ کے ہاں نیکیوں کا، تو اس اللہ کے اس بینک میں اپنی نیکی کو جمع کروا دیا کریں تاکہ آخرت میں آپ اللہ کے حضور اس کا اجر حاصل کر سکیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور یہودیوں اور اہل کتاب نے کہا، لن يدخل الجنہ، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، الا مگر ہاں من کانا، وہی شخص ہوگا، ہودن اور نصارہ، جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوا۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ صرف یہودی اور عیسائی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، بس ان کی اپنی من گھڑت ہیں۔ قل ہاتو، محبوب آپ فرما دیجئے کہ لائیے، برہانکم، برہان کہتے ہیں دلیل کو، کم تمہارے پاس، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے اس دعویٰ پر کہ جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں داخل ہوگا، اس دعوے پر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، بلکہ من اسلم، جس شخص نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ صاحب احسان ہو گیا، تو فلہ اجرہ